السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RBC نیوز۔ ناظرین، پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی غربت، بے روزگاری، پاکستان میں بڑھتے ہوئے ظلم بہت ہی اپنی پیک پر ہیں، اپنی اونچائیوں کو چھو رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پاکستان آج غربت کا شکار ہے، بے روزگاری کا شکار ہے، وہاں پر ظلم بھی بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا سر کو پھاڑ دیں، کسی کو قتل کر دیں، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیں۔ صرف یہ ظلم نہیں ہوتا، کسی کا 1 روپیہ بھی کھا لینا ظلم ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ پاکستان میں پیش آ رہا ہے۔ وہ ایک کمپنی ہے جو اربوں روپیہ پاکستانیوں سے لے چکی ہے۔ وہ کس طرح لے کے اس نے امپلائی کو ہائر کیا، امپلائی کی ہائرنگ کر کے لوگوں سے انویسٹمنٹس کروائیں اپنے بزنسز کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے۔ ان بزنس سے پیسہ لگائے، اس کے بدلے میں لوگوں کو ریٹرن دیا، 15-20% جتنا بھی ریٹرن ہوتا ہے ان کو ریٹرن دیا۔ لیکن ناظرین، یہ کچھ 4 ماہ پہلے، 5-6 ماہ پہلے جب بھی یہ کمپنی آئی تھی، سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے جب بھی یہ کمپنی آئی تھی، تو تب سے یہ انویسٹمنٹس لے رہی ہیں۔ تو اب ناظرین، اب اس کمپنی کا ایسا دیکھنے کا واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ انویسٹمنٹس لینا بند کر دی۔ ناظرین، انویسٹمنٹس لینا، جب ایک بزنس جس کا سر پیر ہی نہیں ہے، جس کے پاس اپنے فنڈز ہی نہیں ہیں، جس کے پاس کوئی اپنا بزنس ہی نہیں ہے جہاں سے وہ ارننگ کر سکے، جہاں سے وہ کیپٹل جنریٹ کر سکے، جہاں سے وہ اپنے بزنس کے چلانے کے لیے پیسہ لے کے آ سکے، ناظرین وہ لوگوں کو، پاکستانی عوام کو جن سے اربوں روپیہ لیا گیا، اس کو ریٹرن کیسے دے گا؟ ناظرین، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ریٹرن کیسے دے گا۔ تو اسی طریقے سے جیسے انویسٹمنٹس لینا بند کر دی، تو اپنے وہ بزنسز کو کیسے چلائے گا؟ پاکستان میں جہاں بھی اس کے بزنسز ہیں، جب انویسٹمنٹس لینا بند کر دی، بزنس چل کوئی نہیں رہے، تو وہ بزنسز کو کیسے چلائے گا؟ ناظرین، یہ اس کا مسئلہ، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ظالموں اور فراڈیے پورے پاکستان میں، دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ اس سے بچنا ہمارا اپنا کام ہوتا ہے، اس سے بچنا ہم نے خود ہوتا ہے۔ لہذا ناظرین، تو اس کے پیسے جو اربوں روپیہ عوام سے لیا گیا ہے، انویسٹمنٹس کا کہہ کے، ریٹرنز کا لالچ دے کے، ہائی پروفٹ کا لالچ دے کے، وہ پیسہ واپس کیسے ہوگا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ واپس اب کیسے ہوگا؟ کب ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ پیسہ واپس کیسے ہوگا؟ اس کا جواب ابھی تک سامنے بالکل نہیں آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، یہ کمپنی جنوری تک سارے انویسٹرز کی، جس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، ان کی لسٹس لے گی، ان کا ایک گراف بنائے گی، ان کا ایک جو بھی وہ بنائیں گے، ٹیبلز بنائیں گے، تو اسینڈنگ آرڈر میں بنائیں گے، ڈسینڈنگ آرڈر میں بنائیں گے، جیسے بھی ٹیبلز بنائیں گے، ان ٹیبلز کے مطابق کیپٹل جتنا جس نے انویسٹ کیا ہے۔ ناظرین، اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات نہیں، ظلم والی بات یہ ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جن امپلائیز نے 25%، 20% اس کیپٹل کا انویسٹ کروانے کا انویسٹر سے بونسز کی مد میں جس بھی صورت میں لے لیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ 20-25% کٹ کے کیپٹل اماؤنٹ ملے گی۔ یہی نہیں ناظرین، جن کو 1-2 ریٹرن جا چکے ہیں، جنہوں نے 1-2 ریٹرن اپنے کیپٹل اماؤنٹ میں سے لے لیے، ان کو بونس کٹ کر کے، ریٹرن کٹ کر کے، باقی جتنی اماؤنٹ بنے گی وہ واپس ملے گی۔ ناظرین، میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ نے تو کیپٹل لے لیا، آپ نے تو انویسٹمنٹس لے لی، آپ نے تو پیسہ لے لیا، آپ نے جو ایگریمنٹ کیا، جیسا بھی کیا، 3 سال کا کیا، 2 سال کا کیا، 1 سال کا کیا، آپ نے تو پیسے اپنے فائدے کے لیے لگائے۔ آپ کا ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس کے مطابق آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ امپلائی کو اب ناظرین، اس میں جب ٹوسٹ والی بات یہ ہے کہ امپلائیز کو بتایا تک نہیں جا رہا کہ کمپنی میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ امپلائی جنہوں نے اس کمپنی میں اربوں روپیہ انویسٹ کروایا، اس امپلائی کو اب بتایا تک نہیں جا رہا کہ بھائی تم کدھر ہو، تم نے پیسہ کیسے واپس لینا ہے، اس کو کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ لیکن سب سے دکھ والی بات تو یہ ہے، ایک امپلائی جو کمپنی کا اچھا خاصا ایک کارکن ہوتا ہے، ایک رکن ہوتا ہے، جو کمپنی کی عزت کو مینٹین رکھتا ہے،
جو کمپنی کی پرائیویسیز کو مینٹین رکھتا ہے، کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتا، وہاں سے رزق حلال لیتا ہے۔ لیکن ناظرین، رزق حلال کی بات کر دی ہے تو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، کسی بھی شکل میں فکس اماؤنٹ لینا، اس کا ریٹرن لینا، یہ حلال نہیں ہوتا۔ مجھے جب اس کمپنی کا پتہ چلا، جو بھی ہے یہ کمپنی، تو اس کا ریٹرنز کا میں نے چھان بین کی، میں نے ریسرچ کی، تو یہ آپ کو دے رہے ہیں رینٹل اور ٹریڈنگ۔ رینٹل کیا ہے؟ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس کی اسکیئر فٹ، 1 اسکیئر فٹ، 2 اسکیئر فٹ، 4 اسکیئر فٹ، 6 اسکیئر فٹ آپ کے نام کر دیے جائیں گے، اس کا رینٹ آپ کو ملے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، 1 اسکیئر فٹ، کون سا بزنس ہوتا ہے 1 اسکیئر فٹ کا؟ 10 اسکیئر فٹ لگا لو، 20 اسکیئر فٹ لگا لو، 20 اسکیئر فٹ پہ کون سا بزنس ہوتا ہے جس کا رینٹل آپ کو 40-50 ہزار پہ مل جائے؟ اور وہ بلڈنگ جو ابھی تک بنی نہیں ہے، اس کا رینٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ تو سیدھا سادہ سود ہے، اور سود اسلام میں حرام ہے، بہت سخت سزائیں ہیں۔ میرے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود لینے والا، دینے والا، دیکھنے والا، گواہی دینے والا، اس کی جان پہچان کرنے والا، اس کا حساب کتاب رکھنے والا، سب جہنمی ہیں۔ ناظرین، یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ سود کرنے والا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تو جنگ ہے سیدھی سادھی، ایسا کام جو حرام ہو، حرام بھی نہیں۔ ناظرین، اچھا، حلال، حرام، چوری، سود، رشوت، یہ سب الگ چیزیں ہیں، ان سب کی اپنی اپنی نوعیت ہے۔ اب یہ مت کہیں کہ سود ہے حرام کا پیسہ، چوری بھی تو حرام کا پیسہ ہوتا ہے، رشوت بھی حرام کا پیسہ ہوتا ہے، نہیں، ہر کسی کے بارے میں اپنی نوعیت ہوتی ہے حرام ہونے کی۔ سود مسلمان کے لیے بس ایسا کہہ لیں کہ ایک اور اللہ کے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کے 70 حصے ہیں، اور سب سے کم حصہ، 70واں حصہ، یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ ناظرین، جس کام میں اتنی سخت میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ہم وہ مسلمان ہو کہ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم وہ کام نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے۔ ہمیں جتنا مرضی پیسے مل جائے ہم نہیں کر سکتے، ہمیں جتنی مرضی دنیا کی کیا کہتے ہیں اچھائیاں، خواہشیں، ہمیں دنیا کی آسائشیں مل جائیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نہیں تو نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت نہیں کر سکتے۔ تم جو مرضی کر لو، جتنے مرضی میں آسائشیں دکھاؤ، تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم سیدھا کہتے ہیں ہمیں اپنے نبی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں، ہمیں اپنے نبی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں، تو ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ لاکھوں روپیہ چلیں کہتے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن ناظرین، آج کل میں کوئی اتنا بچہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن بات وہی ہے، پیسے کا لالچ۔ وہ ایک آیت ہے، التکاسس، الحاکم التکاثر، اندھا کر دیا، اس کا جو ترجمہ ہے اندھا کر دیا تمہیں مال کی حرص نے، لالچ کی حرص نے۔ اگلی آیت ہوا ہے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے۔ ناظرین، تو اسی طرح میں ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں۔ تو میں آپ سب کو کہوں گا، میرے پیاری پاکستانیوں، کبھی بھی اس طرح کے کام ہے جہاں آپ کو لالچ دیا جائے، جہاں آپ کو حرام کا رستہ دکھایا جائے، وہ کام کبھی نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ اس میں گناہ الگ ہے، گناہ تو ہے یہ دنیا میں، تو آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی، آخرت میں اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ناظرین، میں دعا گو ہوں لوگوں کو، انہوں نے غلط کیا، لوگوں نے بھی غلط کیا، غلط پیسہ انویسٹ کیا، اربوں روپیہ غلط دیا اس کمپنی کو۔ میں دعا گو ہوں بہت غریب بندے ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہے، کسی اپنی ماں کا آپریشن کرانا ہے، کسی اپنے بچی کی فیس دینی ہے، کوئی گھر کا رینٹ دے رہا ہوگا، کوئی گھر کا خرچہ پانی چلاتا ہوگا، کوئی گھر کا جنرل سٹور کا سامان لے کے آتا ہوگا، کچھ آٹا خریدنا ہوگا، 100 مسئلے مسائل ہوں گے۔ لیکن میں دعا گو ہوں ہر کسی کو ان کا کیپٹل، انہوں نے جتنا انویسٹ کیا ہے، ایٹ لیسٹ ان کو اتنا مل جائے۔ یہ ناظرین، اسی طرح میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں، اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔